السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج پوری دنیا میں اہل توحید کے ساتھ بہت سی آزمائشیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور بہت سے مسالک باطلہ جو ہیں توحیدی سرگرمیوں پر روک لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور اس کوشش میں ہم خود ان کا تعاون کرتے ہیں۔ اگر اہل توحید اگر مستعد اور چوکس اور نشیط ہو جائیں اور اہل بدعت کو اور اخوانیوں کو اور اہل شرک بدعت کو، اہل تقلید کو اگر اپنی تنظیم میں شامل نہ کریں تو یہ تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن اہل حدیث آغاز میں جب کسی ادارے کی اقامت ہوتی ہے یا کسی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے یا کسی مرکز کی تعمیر ہوتی ہے، مدرسے کی تعمیر ہوتی ہے، تو وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں جو غیر منہجی ہوتے ہیں، اخوانی ہوتے ہیں یا دیوبندی ہوتے ہیں یا بریلوی تو خیر اہل حدیث کے نظام میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ غلطی ہم خود کرتے ہیں، اور یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ آغاز میں مال کی قلت ہوتی ہے، پیسے کی قلت ہوتی ہے، تو اگر کچھ اخوانی یا کچھ دیوبندی اگر وہ مال و زر پیش کرتے ہیں لاکھوں میں یا ہزاروں میں، تو آسانی کے لیے ہمارے اہل حدیث کے جو مؤسسین ہیں، جو بانیان ہیں مدارس کے، مساجد کے یا کسی تنظیم کے، وہ پیسے کے حصول کی لالچ میں یا اس آسانی کا استقبال کرتے ہیں، اور بعد میں یہی لوگ جو غیر منہجی ہیں، جو اخوانی ہیں، دیوبندی ہیں یا اہل تقلید ہیں یا اہل شرک بدعت ہیں، یہ پریشان کرتے ہیں اور پھر ہمارے اداروں میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی ہمارا ایک ویڈیو آ چکا ہے جس میں ہم نے چشتیوں کو خطاب کیا تھا کہ اہل بدعت کو اپنے سے دور رکھیے اور ان کے ساتھ شامل ہو کر کام نہ کیجیے۔ ایک بڑا اچھا خاصا ویڈیو ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک خصوصی عنوان پر آپ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ ہمارے ممبئی میں جو ہے 2015 کے آس پاس یا 2012 کے آس پاس، کچھ اندازہ نہیں ہے مجھ کو، دین رحمت کانفرنس ہوئی تھی۔ اس دور میں جب ذاکر نائک کے ادارے نے کام کا آغاز کیا، IRF کا آغاز کیا تھا جب، تو اس ادارے کے اندر انہوں نے بربنائے مصلحت یعنی مصلحت کی بنیاد پر اپنی سہولت کے پیش نظر جو ہے اہل حدیث کی اکثریت کو جو ہے دعوت پیش کی، اور بہت سے اہل حدیث اکابر علماء جیسے ثناء اللہ مدنی ہیں، شمیم فوزی ہیں، شیخ محمد مقیم فیضی ہیں، اور بھی دیگر علماء جو ہیں وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے خطابات سے ان کے پروگرام کو کامیاب بنایا۔ شروع میں تمام لوگوں کو محسوس ہوا کہ ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث فکر کے حامل ہیں، توحیدی فکر کے حامل تو ہیں وہ، اور لیکن اس میں فساد ہے، اس میں آمیزش ہے، اس میں گمراہی ہے، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ وہ اس وقت کھل کے نہیں آ پائے تھے اور انہوں نے ایسی غلطیاں نہیں کرنا شروع کی تھیں، لہٰذا ہمارے جو جماعت کے ذمہ داران ہیں اور سبھی لوگ جو ہیں اس بات پر مطمئن تھے کہ ذاکر نائک کا جو ادارہ ہے وہ اہل حدیث مسلک کا حامل ہے، یا کم سے کم فکر و نظر میں توحید پرستانہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کے خطابات اور ان کے پروگرامز اور ویڈیوز جب آنا شروع ہوئے تو ایک نہیں متعدد جو ہیں غلطیاں انہوں نے کرنا شروع کر دیں، اور وہ تعاون بھی کرتے تھے اہل حدیث جماعت کو 10,000 کے آس پاس، اور یہ تعاون کا استقبال ہم نے سب نے کیا، کیونکہ کیوں نہ کریں استقبال ان کا جب وہ صحیح مسلک پر جا رہے تھے، صحیح کام کر رہے تھے، لہٰذا۔ لیکن جب ان کو دعوت دی گئی دین رحمت کانفرنس میں تو انہوں نے لفظ اہل حدیث کا انکار کر دیا اور یہ کہا، یہ اہل حدیث کی دین رحمت کانفرنس میں سب کے سامنے انہوں نے علماء کے سامنے، اکابر علماء کے سامنے منہج اہل حدیث سے ابا کرتے ہوئے، گریز کرتے ہوئے اہل حدیث کے نام کو ہی غلط ثابت کر دیا اور کہا کہ یہ نام نہیں ہونا چاہیے، اہل حدیث نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اہل صحیح حدیث جو غلط تھا،
اس کے بعد عوام نے اعتراض کیا اور لوگوں نے شیخ محمد مقیم فیضی کو یہ آمادہ کیا کہ وہ اس کا جواب دیں کہ اہل حدیث کی ایک بڑی کانفرنس کے اندر میں وہ کھلم کھلا اہل حدیث کے نام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ محمد مقیم فیضی آئے اور موصوف نے کچھ صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن معاف کیجئے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ انہوں نے لیپا پوتی کی اور وہ انہوں نے رد نہیں کیا اس کا، تو عوام نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد شیخ عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس کا رد کیجئے کہ ذاکر نائک نے اہل حدیث کے نام پر اعتراض کیا ہے۔ شیخ عبد الحمید رحمانی نے رد بلیغ فرمایا اور بڑی دلیلوں کے ساتھ میں، بڑے دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ کے ساتھ جو ہے رد کیا، یہاں تک کہ عبد الکریم صاحب جو ان کے والد ہیں ذاکر نائک کے، اور ذاکر نائک دونوں جو ہیں اٹھ کر چلے گئے مجلس سے۔ تو یہ پریشانی کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے یہ جانے بغیر، یہ اس تحقیق کے بغیر کہ ان کا مسلک کیا ہے، بہرحال ہم معذور تھے، ہمارے جماعت کے ذمہ داران بھی معذور تھے، کیونکہ اس وقت یہ بہت مشہور تھا کہ وہ اہل حدیث فکر و نظر کے حامل ہیں۔ لیکن بہرحال کاش کہ اور نشیط ہوتے، اور چوکنا ہوتے تو یہ پریشانیاں نہ آتی۔ بہرحال رد کیا گیا اور وہ چلے گئے وہاں سے۔ یہ ایک پریشانی کا معاملہ تھا۔ بہت سے مدنی اہل حدیث علماء کو بے عزت کر کے نکالا اور ان پر داروگیر کی۔ ایسے عظیم کبار علماء جن کا احترام ہونا چاہیے تھا، ان کو بڑی بے عزتی کر کے وہ نکال دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے بڑی بے باکی سے اور بے خوفی سے اور بڑی بے احتیاطی سے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کے لیے جو ہے غیر مسلموں کو پیش کرنا شروع کر دیا، جو مناسب نہیں تھا۔ 2 4 5 اگر غیر مسلم اہل حدیث ہوتے ہیں یا اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے لیے ہنگامہ کرنا، شور غل کرنا، اتنا بڑا پروگرام کرنا اور اس کا اعلان کرنا اور ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا، یہ مناسب نہیں تھا۔ لہٰذا بعد میں اس کا انجام کیا ہوا؟ رکاوٹ آئی اور بند کر دیا گیا، ان کو یہاں سے نکلنا پڑا ہندوستان چھوڑ کر۔ تو یہ منہجی غلطیاں اور کبار علماء سے، خاص طور سے بڑے بڑے علماء سے، اور جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہیں، اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور عوام کے مرشد و ہادی ہیں، وہ رہبر ہیں، علماء کی سرپرستی کے بغیر جب برادرانس نے کوئی اقدام کیا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، پورے ہندوستان میں جو غلطیاں آج پریشانیاں جو ہم جھیل رہے ہیں، اہل توحید کیوں جھیل رہے ہیں؟ انہی برادرز کی وجہ سے۔ یہ لوگ بڑے ائمہ سے ملتے نہیں ہیں، ان سے مشورہ نہیں لیتے ہیں، اور اپنے طور پر جو ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، جبکہ کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے، خاص طور سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر عظیم کام کو انجام دینے کے لیے، بڑی بڑی تنظیم قائم کرنے کے لیے، انٹرنیشنل چینل کا آغاز کرنے کے لیے، ٹی وی کا آغاز کرنے کے لیے عوام نہیں بلکہ علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، اور ان پروگراموں کے اندر میں کن کن عناوین پر کیا کیا بولنا ہے، علماء کی ماتحتی میں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ذاکر نائک نے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کریم کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، قرآن عظیم کے بارے میں جو عقائد ظاہر کیے، وہ عقائد فاسدہ تھے، اور ہمارے ائمہ و علماء نے بعد میں اس پر جو ہے استدراک شروع کیا، اس کی داروگیر شروع کی، اور اس کے بعد جو ہے اہل حدیث نے سمجھ لیا کہ ذاکر نائک کا منہج اور مشرب جو ہے حق سے برگشتہ ہے، اور دھیرے دھیرے علماء اہل حدیث وہاں سے نکلنے لگے۔ اور بعد میں جو ہوا، کاش نہ ہوا ہوتا، اور ذاکر نائک صاحب نے وہ جو کیا تھا کاش نہ کیا ہوتا۔ تو یہ پریشانیاں کیوں آئیں؟ کیونکہ ذاکر نائک صاحب نے علماء سے مشورہ نہیں کیا، اور دین کے معاملے میں اپنی فکر پر یقین کیا، اپنے فکر و نظر پر، تدبر پر، اپنی تفکر پر غور کیا، اور اسی کے مطابق کام کیا۔ لہذا غلطیاں ہوئیں، اور بعد میں ان کا یہ پورا چینل جو ہے بند ہو گیا، پورا نظام جو ہے ان کا بند ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہماری مساجد میں جو ہیں کچھ اہل حدیث جو ذمہ داران ہیں، جو ٹرسٹیان ہیں، ان کے ساتھ کچھ اخوانی قسم کے لوگ جو ہیں داخل ہو جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں پہلے بھی یہ خبر ہوتی ہے کہ وہ اخوانی تھے یا اسراری تھے، لیکن جیسے کہ دلاور صاحب، مجھے کوئی اس میں وہ نہیں، میں نے کبھی بھی اپنی کتابوں میں، اپنی خطابات میں کبھی بھی کتمان حق سے کام نہیں لیا ہے۔ تقیہ و کتمان جو ہے یہ شیعیت ہے۔ اہل حدیث کا مسلک محفوظ کیوں ہے؟ کیونکہ جب کبھی کسی اہل حدیث عالم نے
کوئی غلطی کی تو پہلے ان سے ملاقات کر کے ان کی اصلاح کی جاتی ہے. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو کتابوں کے ذریعے سے یا ویڈیوز کے ذریعے سے ان کی پکڑ ہوتی ہے. اور اسی لیے اہل حدیث مشرب جو ہے وہ محفوظ کیوں ہے؟ کیونکہ جب کبھی کوئی غلطی کر دیتا ہے تو دوسرا عالم اس کی پہلے اصلاح کرتا ہے. اصلاح نہیں ہو کر کرتا ہے اگر وہ تو مناظرہ کرتا ہے. مناظرے پر بھی اگر وہ بات کو نہیں مانتا ہے تو یا کتابی شکل میں یا ویڈیوز میں یا آڈیوز کے اندر میں ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے. میں نے اپنی بہت سی کتابوں کے اندر میں خود اہل حدیث مشرب کے بارے میں جو ہے ان علماء کی داروگیر کی ہے اور ان مصنفین کی داروگیر کی ہے جنہوں نے غلطیاں کی تھیں منہج کے بارے میں. تو اسی لیے مسلک اہل حدیث جو ہے شرک اور بدعات سے محفوظ ہے. اور جب کبھی کوئی غلطی کوئی ہوتی ہے تو ہم آپس میں مل کر کے مشورہ کر کے اس کی اصلاح کر لیا کرتے ہیں. 90 فٹ کی مسجد جو بمبئی میں ہے گھاٹ کبر کے پاس میں، وہاں پر جو ہے دلاور صاحب جو ہے وہاں داخل ہو گئے. اور یہ مسجد جو ہے 15-20 سال پہلے قائم ہوئی تھی. یہ پہلے کھاڑی نمبر 3 میں جمعیت اہل حدیث سے انتخاب لڑنے والے تھے، لیکن وہاں کے ذمہ داران نے اور وہاں کے علماء نے ان کو معلوم تھا کہ ان کا مسلک جو ہے اصراری ہے، مودودی ہے، اور مودودی کم اصراری زیادہ ہے، اور ان کے اندر اخوانیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں. لہذا ان لوگوں نے ان کا رد کیا اور کہا کہ نہیں، ہم آپ کو یہاں سے کھڑا نہیں ہونے دیں گے. اور وہاں کے خود امام میرے دوست ہیں، مولانا مشاہد رضا کیا نام ہے ان کا، بہت ہی خاص دوست ہیں. انہوں نے جو ساگوا میں جا کر کے انہوں نے بہت کام کیا ہے. ڈاکٹر سکندر قاضی اور ان کے بھائی قاضی صاحب جو ہیں ڈاکٹر قاضی، ان دونوں کے کہنے پر وہ ساگوا میں بہت کام کیا ہے اور وہاں پر اہل حدیث کی مسلک کی اقامت میں اور اشاعت میں بہت کام کیا ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا. اس کے بعد یہ 90 فٹ کی مسجد میں آئے اور وہاں کے جو ذمہ داران تھے، نثار صاحب، ویری سوری میں نام لے رہا ہوں کیونکہ سب کو معلوم ہے یہ واقعہ، تو نثار صاحب اور ان کی اہل حدیثیت پر کون شک کر سکتا ہے. لیکن دلاور صاحب جو ہیں اصراری اور مودودی قسم کے نظریات کے حامل تھے، سب کو معلوم تھا. لیکن وہ مسجد قائم ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو بھی امام آتا وہ اس پر روک لگاتے کہ رد شرک مت کرو، رد بدعات مت کرو، منہج اہل حدیث منہج مت کرو، بار بار شدت اختیار مت کرو، ان عناوین کو ٹال دو اور اسلام کے سیدھے سادے مضامین پر بات کرو. وہاں کے علماء پریشان ہو گئے کہ مسلک و منہج کو ظاہر کرنے کے راستے میں سد راہ بن رہے ہیں دلاور صاحب. اور دلاور صاحب کے نظریات پر ہمارے علماء کی پکڑ تھی کہ یہ آدمی جو ہے منہج سے بھٹکا ہوا ہے. اور خود میں بھی اس پر متشکک تھا، بلکہ میں نے تو کرلا کے آفس کے پاس جو ہوٹل جو ہے چھوٹا سا، وہاں بیٹھ کر ان کا انٹرویو لیا. میرا بچہ بھی ساتھ تھا، میرے مامون جو ہے ساتھ تھا میرے. وہاں پر بیٹھ کر میں نے ان کا انٹرویو لیا اور وہ انٹرویو پر آمادہ ہو گئے اور سب بتایا انہوں نے. تو ان کا منہج جو ہے مخدوش اور مشکوک تھا. لہٰذا جہاں جہاں گئے، یہ نیو بامبے میں کھار گھر کے آس پاس، وہاں پر بھی ان کو بعد میں منع کیا گیا، اور جن جن مقامات پر یہ گئے ان کا راز فاش ہوتا گیا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا مسلک متاثر ہے تو آپ اہل حدیث میں ضم کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ اخوانی قسم کے ہیں، یا ڈاکٹر اسرار کے ماننے والے ہیں، یا مودودی کے ماننے والے ہیں، یہ اخوانیت کے علمبردار ہیں، آپ کے قلب نہا خانہ قلب میں اگر معصونیت ہے، شرک بدعات کے جراثیم ہیں، اگر اخوانیت ہے اور جماعت اسلامیت ہے، تو آپ ہماری اہل حدیث کی جماعت میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ وہاں گھس کے فساد پیدا کرنا چاہا. اس کے بعد ان پر بندشیں لگیں اور ان کو روکا گیا. تو 90 فٹ کی مسجد میں بھی انہوں نے جو ہے علماء پر روک لگائی، اور وہ علماء میرے دوست ہیں. اس طریقے سے وہاں پر جو ہے ان کا پہلے خطبہ ہوا کرتا تھا، اس کے بعد میں جو ہے ان کا خطبہ تو وہاں ہونا بند ہو گیا. اور یہ اس دور میں جب وہاں پر یہ ٹرسٹی تھے یا ناظم تھے، آفیشیل ٹرسٹی تھے یا غیر آفیشیل تھے نہیں معلوم، تو فیت والا کمپاؤنڈ میں جایا کرتے تھے. اور وہاں پر اخوانی جو ہیں جماعت اسلامی کے لوگ، جس دن ان کا بیان ہوتا فیت والا کمپاؤنڈ کی مسجد میں، اس دن جماعت اسلامی کے بے شمار لوگ جو ہیں بھر جاتے تھے وہاں پر، ان کا خطاب سنتے تھے. یہ دلیل پیش کر رہا ہوں ان کے اخوانی یا تحریک کے ہونے پر. اور یہ اس کا ثبوت جو ہے کمانی مسجد کے پیشوام صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ بات سب نے محسوس کی کہ جس دن ان کا خطاب ہوا کرتا تھا، ان کا درس ہوا کرتا تھا، تو جماعت اسلامی کے بے شمار لوگ وہاں آتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلاتے، ناشتہ کرواتے، چائے پانی کرواتے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک نشست ہوتی تھی. اور اس میں کبھی کبھی بھی جایا کرتے تھے، جو آج وہاں کے 90 فٹ مسجد کے ایک عظیم مسجد ہے ماشاء اللہ. آج وہاں پر اہل حدیث کا ایک بڑا مضبوط اور پختہ نظام ہے.
اور وہ تمام خرابیاں ختم ہو چکی ہیں۔ دلاور صاحب کا غالباً وہاں پر عمل دخل نہیں بچا ہے، اور وہاں پر جو ہے ایک اہل حدیث امام ہے، ممکن ہے وہ شدت نہ ہو اہل حدیث کی، کیونکہ وہاں پر جو ہے دلاور صاحب کا اثر زیر زمین ہو سکتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں جو ہیں جو جھیلنا پڑی 90 فٹ کی مسجد کو، اسی بنا پر ہیں کہ وہاں پر دلاور صاحب جو ہیں ایک جرثومہ بن کر داخل ہو گئے، اور وہاں پر فساد پیدا ہوا، پریشانیاں پیدا ہوئیں۔ یوں ہی اس کے علاوہ جو ہے بھیونڈی کے اندر میں بھی جو ہے ایک دو ایسی مساجد ہیں، وہاں پر جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ذاکری قسم کے ہیں، یا ان میں اخوانیت ہے یا ان میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اثر ہے۔ تو وہ اب اس کا نام میں اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ وہ مسجد اہل حدیث بہت ہی اچھی طرح مشہور ہے، وہاں پر ایک عالم بھی امام ہے، لیکن اس مسجد میں کچھ ذاکری قسم کے لڑکے ہیں، اور ان کی سرگرمیاں وہاں پر بہت تھیں، اور امام کے اندر میں بھی اس قسم کے آثار پائے جاتے تھے۔ ہمارے امجد صاحب کا ایک خطبہ وہاں پر ہوا، انہوں نے مجھے بتایا دلائل کے ساتھ میں کہ یہاں پر کچھ ذاکری اخوانی ہیں، اور وہ مسجد جو ہے ایک اہل حدیث کے ذمے کر دی گئی کہ بھائی آپ دیکھ ریکھ کریں۔ جاوید آدمی صاحب جو ہیں وہ وہاں کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ جاوید صاحب نے مجھ سے خود کہا کہ آپ نے مجھ کو لفظ اہل حدیث سے کیوں معنون کر دیا، کیوں مجھ کو منسوب کر دیا، یہ لفظ اہل حدیث کیا ضروری ہے، اور سب مجھ کو فون کر رہے ہیں اور مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ اہل حدیث کیا ہے، ہم مسلم ہیں، ہمیں مسلمان لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ جاوید آدمی صاحب تو اہل حدیث ہیں، اور جبھی تو اہل حدیث بھیونڈی میں شامل ہیں، پھر یہ نظریہ جو ہے ذاکری نظریہ جو ہے، یہ اخوانی نظریہ کہ لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، ایک اہل حدیث کے زبان سے یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اور ان کی جو مساجد ہیں ان کے لیے جب میں نے کتاب میں لکھا اور اہل حدیث لفظ کا استعمال کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس مسجد کو جو ہے اہل حدیث گھوشت کر دیا، اور وہ پریشانیاں ہیں بڑی، کیسے کیسے ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کمزوریاں ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ اہل حدیث کے مسلک سے اور لفظ اہل حدیث سے اگر آپ متفق نہیں ہیں تو آپ اہل حدیث نظام میں شامل کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر اہل حدیث کی ایک نشست میں راوی نے کہا، مجھ سے امجد صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھری محفل کے اندر میں یہ کہا کہ یہ لفظ اہل حدیث کیا ہے، مسلم ہونا، اور مسلم بھی کیا ہے، مانوتا ہونا چاہیے، انسانیت ہونا چاہیے، اور وہ مانوتا جماعت کی بھی کوئی بانیانی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں، یہ بات میں نہ کہتا، لیکن وہ اس بات کی ماننے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ان کو یہ کہنے کا حاصل ہے کہ ہمیں مسلم ہیں، بلکہ انہوں نے جمیعت اہل حدیث کے آفس میں، بھیونڈی کے آفس میں یہ کہہ دیا کہ ہم انسانیت ہونا چاہیے، یعنی اہل حدیث بھی نہیں اور اسلام مسلمان بھی نہیں، لفظ مسلم بھی نہیں، انسانیت ہونا چاہیے۔ تو امجد صاحب نے یہ بھی کہا کہ جاوید صاحب یہ جملہ بول کر کے آپ پر کلمہ پڑھنا لازم ہو گیا، آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہے جمعیت کے اندر میں اگر آپ کو تعاون لینا ہے تو باہر سے لیجئے، لیکن کم سے کم جمعیت کے اندر میں، نظام میں، مساجد کے نظام میں ایسے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے جن کو لفظ اہل حدیث سے رغبت نہیں ہے یا جو اس کے مخالف ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلم رہیں گے۔ اس قسم کے لوگ منہج اہل حدیث کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو بہرحال یوں ہی جو ہے نالہ سپارہ میں جب میں 2000 میں جب میں ناظم بنا ضلع تھانہ کا، تو نالہ سپارہ گیا، تو وہاں کے جو نوجوان تھے، جب میں نے کہا کہ میں کاغذ لے کے آیا ہوں، پیپرز لے کر کے آیا ہوں، اور الیکشن ہونے والا ہے، اس فارم کو لے لیجئے، بھروائیے اور نظام قائم کیجئے، تو ان نوجوانوں نے نالہ سپارہ کے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ جمعیت اہل حدیث کے انتخاب میں شامل ہو کر کے پابند جماعت نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کل جماعت بن جائے گی، پھر آپ کہیں گے ان کو مت بلاؤ، ان کو مت بلاؤ، تو پھر ہم جو ہیں بن جائیں گے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ جن علماء کو وہ چاہتے ہیں ان کو بلایا جائے۔ آپ سوچئے کہ علماء اہل حدیث مرکز جو کرلا کا ہے، شیخ عبدالسلام سلفی جو ہیں، وہ ہمارے امام ہیں اور ہمارے ہادی و مرشد ہیں، وہ ہمارے صدر ہیں یا ہمارے امیر ہیں، تو وہ اور ہمارے علماء
جانتے ہیں کہ کن علماء کو دعوت خطاب دینا ہے. وہ لوگ مجھ سے بول رہے تھے کہ نہیں ہم انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے, ہم الیکشن نہیں کریں گے, کل آپ منع کر دیں گے, ان کو مت بلاؤ, ان کو بلاؤ, یہ مت کرو, وہ مت کرو, یعنی آزادی چاہتے تھے وہ لوگ. تو نہارا سبارہ میں وہ میں انتخاب نہیں کرا پایا. بعد میں عبدالحکیم مدنی, عبدالستار صاحب وغیرہ یہ انہوں نے کیا ہوگا, بعد میں جماعت بنی ہوگی کہ نہیں بنی ہوگی مجھے نہیں معلوم. تو یوں ہی واہولی مہاپولی کے اندر میں بھی جب میں گیا تو وہاں کی خیر وہاں پر تو حالات تھوڑے کشیدہ تھے, لیکن ان لوگوں نے بھی جو ہے اس بنا پر جو ہے انتخاب میں حصہ نہیں لیا. وہاں کے ذمہ داروں بچوں نے, لڑکوں نے, کہ نہیں ابھی یہاں کے حالات, جب کہ حالات سازگار تھے, وہاں جماعت اہل حدیث قائم ہو چکی. مطلب یہ کہ وہاں لوگ تھے, اور بلکہ مین ہائی وے پر ایک مسجد بھی بن چکی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے بڑا دواخانہ ہے, انہوں نے, وہ کوکنی ہے ماشاءاللہ, ان کے دونوں بچے جو ہیں اہل حدیث ہیں, بڑے منہجی اہل حدیث ہیں. وہ مسجد بن چکی ہے اور وہاں پر باقاعدہ نظام قائم ہو چکا ہے. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ویڈیو میں بھی یہ ہمارا مطلب مت بیان کیجئے, بلکہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. اور انہوں نے جو ہے 2-3 سال پہلے جب میں گیا تھا تو انتخاب بھی نہیں کروایا, اور کہا کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں مجبور ہیں, اور اب الیکشن وغیرہ کریں گے تو لوگ جان جائیں گے اور پریشانیاں ہوں گی. تو یہ کمزوری تھی. اس کے علاوہ پاپڑی میں بھی جو ہے ہم جب پہنچے تو وہاں پر بھی کچھ ایسے مرتضیٰ بخش صاحب, تو وہ مرتضیٰ بخش جو ہیں ایک عالم ہیں جو اتنے غیر منہجی نہیں ہیں, لیکن بہرحال جہاں بھی ان کا اثر ہوتا ہے وہاں کے نوجوان جو ہیں بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں اور صرف ان کو ہی سنتے ہیں. یہ خرابی ہے, یا پتہ نہیں کیا بات ہے. پاپڑی میں بھی یہی دیکھا, اور تلولی میں بھی یہی دیکھا. تلولی میں وہ لوگ جو اہل حدیث کی جماعت کی اقامت کے ذمہ دار ہیں, اور وہ جو خود بولتے ہیں مجھ سے کہ عبدالودود صاحب 15 سال پہلے آپ کی جو کتابیں چھپتی تھیں اس میں جو آپ نے شرک اور بدعت کا قلع قمع کیا اور جو آپ نے تردید کی, باطل کی, اس سے ہم کو معلوم پڑا کہ اشعری کیا ہے, ماتوریدی کیا ہے, چشتی کیا ہے, قادری کیا ہے, حنفی کیا ہے, شافعی کیا ہے. تقلید اور رد شرک میں آپ کی کتابوں سے ہم کو روشنی ملی. لیکن وہاں پر بھی جو ہے مرتضیٰ بخش کا ہی ویڈیو سنا جاتا ہے, اور ایک دن لوگ جمع ہوتے ہیں ہفتے میں 1-2 دن, اور بیٹھ کر صرف انہی کو سنتے ہیں, اور بعد میں ان کی وکالت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی ایک عالم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, اور کسی بھی ایک خاص ایسے عالم کی وکالت نہیں کرنا چاہیے جس کے منہج میں تھوڑا بہت فساد ہو. ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ مرتضیٰ بخش کے منہج میں فساد ہے, اس میں اختلاف ہے. وہ بھی کافی بڑے عالم ہیں اور کافی کچھ کام کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جہاں بھی میں 2 مقام پر گیا وہاں پر جو ہے ان کے ماننے والے صرف انہی کو مانتے ہیں اور دیگر ائمہ کا انکار بھی کرتے ہیں. یہ منہج کی خرابی ہے. اب جو ہے زید پٹیل صاحب کا ادارہ جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ بحمدہ تعالی ہماری جماعت کے بہت ہی کامیاب اور بہت ہی متقی پرہیزگار اور دیندار قسم کے علماء و ائمہ جو ہیں وہاں پر اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. لیکن جب کوئی برادر لیول کا جو کوئی بانی ہوتا ہے, موسس ہوتا ہے, اور وہ کافی نشیط اور کافی متحرک اور فعال بھی ہوتا ہے, جیسے زید پٹیل صاحب, ان کے خلوص پر ہم نہیں شک کر رہے ہیں. ہم نے ان کے اپنے تاریخ اہل حدیث کرلا میں ان کا ذکر کیا ہے, کتاب شائع ہونے والی ہے, ہم نے ان کا رد نہیں کیا ہے, ان کے ماننے والے ہیں, ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو ہے ابھی حال ہی میں ایک پروگرام شروع کر دیا ہے جس میں وہ ایکس مسلمس کا جواب دیا کرتے ہیں, اور مفتی ندیم واجدی صاحب کی تقلید میں, یعنی ان کی ماتحتی میں, ان کی سرگرمی, ان کی نیابت میں, ان کی قیادت میں جو ہے, سمجھ لیجیے ان کی شاگردی میں جو ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ میں مفتی ندیم واجدی کی ہدایت, زیر ہدایت, اور ان کی کتابوں کی روشنی میں یا ان کے ویڈیوز کی روشنی میں یا ان کی زیر سیادت و زیر قیادت جو ہے میں یہ کام کر رہا ہوں. جبکہ مفتی ندیم واجدی صاحب وہ دیوبندی, حنفی اور حلولی اور وحدت الوجودی ہیں, شہودی ہیں, حلولی ہیں اور متصوفانہ ہیں, اور وہ شیعوں کی تعریف کرتے ہیں. ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ زید پٹیل صاحب وہاں پر موجود ہیں اور وہ شیعوں کی تعریف کر رہے ہیں, اور وہ شیعیت اور حلولیت اور یہ کیا بولتے ہیں,
وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ماننے والے ہیں وہ، اور وہ جو ہیں وہاں پر بیٹھ کر کچھ بول نہیں پا رہے ہیں. تو آپ اگر، اور وہ خود ندیم واجدی خود بولتے ہیں کہ وہ مولانا قاسم نانوتوی کی کتابوں کے ذریعے سے جو ہے رد ہندو مت کرتے ہیں، اور علم کلام اور فلسفہ اور جدید سائنس اور خاص طور سے علماء دیوبند میں قاسم نانوتوی کی سرپرستی میں جو ہے، یا ان کی کتابوں کی سرپرستی میں جو ہے وہ رد کرتے ہیں. اب سوچئے آپ کہ آپ سلفی المسلک ہیں، آپ ایک ایسے شہودی اور وجودی اور حلولی اور مقلد قسم کے مفتی کے ماتحت کام کریں گے، جو خود دیوبندی مسلک کے ماتحت رد کرتا ہے ہندو مت کا. تو آپ سے بھی وہ غلطیاں ہو سکتی ہیں جو غلطیاں وہ کریں گے، اور پھر آپ ان کے شاگرد جب بن جائیں گے تو آپ تو وہاں موجود تھے، اور وہ شیوع کی تعریف کر رہا تھا، اور وہ حلولی ہے، اور اس کے علاوہ وجودی ہے، شہودی ہے، مقلد ہے. تو ایسے علماء کی ماتحتی ہمیں ایسی کون سی مجبوری ہے؟ ہمارے اہل حدیث علماء میں شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور دیگر علماء اکرام کی کتابیں موجود ہیں، اور کیا ہمارے اہل حدیث کے علماء کے پاس میں ہندو مت کی تردید میں اور ان کے رد میں کیا کتابیں نہیں ہیں؟ اور کتابیں نہیں ہیں؟ بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، ہم مطالعہ کر سکتے ہیں اپنے ذاتی طور سے. خود میں بھی اس کا ماہر ہوں کسی حد تک بحمد ہی تعالیٰ. رد شیعیت میں، رد الحاد میں، رد مادہ پرستی میں اللہ نے مجھے کافی حد تک جو ہے موقع دیا ہے، اور میں نے زندگی بھر اس پر کام بھی کیا ہے. اور میرے آج کی ویڈیوز جو ہیں چینل کے اندر میں آپ اس کو دیکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ مسائل مل جائے گا. تو انہوں نے ان کو اپنا استاد مان لیا. تو یہ منہجی غلطی ہے. اگر علماء سے پہلے مشورہ کر لیا ہوتا تو یہ غلطی ان سے واقع نہیں ہوتی. اور اس غلطی، اور کیا ہے، ایک اور بات بھی ہے، ہم ہندوؤں کے اعتراضات کو اگر مسلسل سینکڑوں اعتراضات کو پیش کرنا شروع کر دیں گے تو مسلمان جو ہیں ان باتوں کو جان جائیں گے، جبکہ ابھی نہیں جانتے ہیں. تو اسلام کے بارے میں ان کے غلط نظریات اور غلط افکار اور غلط شکوک و شبہات جو لوگ نہیں جانتے ہیں، اور لوگ ان کے چینل کو نہیں دیکھتے ہندوؤں کے. لاکھوں مسلمان جو ہیں، چونکہ زید پٹیل صاحب کا جو چینل ہے کافی مشہور و معروف اور مفید بھی ہے، کافی مشہور و معروف ہے، اور بڑے بڑے علماء وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو پھر ان کی جو ہے شہرت جو ہے بہت زیادہ ہوگی، اور ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو لوگ لاکھوں مسلمان جو ہیں ہندوؤں کے ہزاروں اعتراضات سے واقف، بلا وجہ جو ہے ان کے دل میں شکوک پیدا ہوں گے. تو ہمیں جان بوجھ کر کے خواہ مخواہ بلا وجہ جو ہے ایک چینل نہیں کھولنا چاہیے، یا ایک ایسے پروگرام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے جس میں بلا وجہ اللہ کے رسول، دین اسلام، قرآن اور اللہ پر اور صحابہ پر جو ہے اعتراض معلوم پڑ جائیں بلا وجہ. علماء نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ہمیں صحابہ کے مشاجرات اور ان کے اختلافات اور ان کے تنازعات کا ذکر بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض علماء نے حرام قرار دیا ہے بغیر حاجت شرعیہ صحابہ کے مابین ہونے والے تضادات و اختلافات کا ذکر ہم کو نہیں کرنا چاہیے. بغیر کسی وجہ کے جو ہے کربلا اور جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات کے بلا وجہ نہیں بولنا چاہیے. کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے تو پیش کرنا چاہیے. تو یوں ہی ہمیں جب اس دلیل کی بنیاد پر جو میں نے ابھی پیش کی، ہمیں ہندوؤں کے ان شکوک و شبہات اور ان اعتراضات کو ہم اتنا بیان کریں گے، اور گن گن کر کے جواب دینے کے لیے، یعنی ان ہندوؤں کا رد کرنے کے پیش نظر اس شوق میں ہم ہزاروں اعتراضات عوام کو بتلا دیں گے، مسلمانوں کو، اور پتہ نہیں شیطان کن کن کے دل میں جو ہے شکوک پیدا کر دے گا. تو یہ مناسب نہیں ہے. کوئی ایسی مجبوری آ جائے تو ہم جواب دے دیں گے. میں نے اپنے بعض ویڈیو میں جواب دیا ہے، بعد میں ہم نے بند کر دیا، اسی بنا پر بند کر دیا. کتنی گندی گندی باتیں، نبی کریم کو گالیاں بکتے ہیں وہ لوگ، دہقانی اور جاہل بولتے ہیں وہ لوگ، اور محمد نے ایسا کہا، محمد ایسا بولا، یہ محمد ایسا بولا، یہ الفاظ ہیں ان کے. تو ہم ایسی باتیں عوام کے سامنے پیش کریں گے تو ان کا دل ٹوٹے گا اور ان کی ہمت تھوڑی سی پست ہو جائے گی. لہٰذا یہ جو ہے ان سے غلطی ہوئی. تو کاش کہ یہ پروگرام ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم ایکس مسلمس، یعنی وہ مسلمان جو مرتد ہو گئے ہیں، ان کی تردید میں بلا وجہ ہزاروں اعتراضات جو ہیں پیش کریں. عوام کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اورنگ آباد کے سید فیض صدیقی،
ایڈوکیٹ فیض سید صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہیں ہمارے محمد رحمانی صاحب جو دہلی میں سنابل کے جو بانی ہیں مطلب جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی ویڈیو آپ سن سکتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ان میں اخوانیت کے جراثیم ہیں اور ان کی بہت سی ایسی میں نے تو کم سے کم جو بھی ویڈیو دیکھا اس میں 2-4 غلطیاں تو میں نے پا لی ہیں. زبان و بیان کی غلطیاں تو ہیں ہی ہیں, اردو بہت غلط بولتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, ان میں بڑی قابلیت ہے, لیاقت ہے, صلاحیت ہے, بڑی روانی کے ساتھ وہ بولتے رہتے ہیں. لیکن آپ مفتی کیوں بن رہے ہیں؟ آپ عالم نہیں, مولوی نہیں, لہٰذا آپ دین کے مسائل پر فتوے کی زبان میں بات کرنے کے حامل نہیں ہیں. میرے کم سے کم 250 ویڈیوز ہیں آج. ایک بھی ویڈیو میں نے کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں کیا کہ نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, طلاق کے مسائل, نکاح کے مسائل نہیں بیان کیا میں نے. کیوں؟ یہ میرا میدان نہیں ہے. ہمارے علماء و ائمہ اور ہمارے اکابر اور ہمارے مفتیان اور ہمارے علماء و مجتہدین اس کے لیے کافی ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں پورے پاکستان میں, ہندوستان میں موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, وہ اس کام کو انجام دے دیں گے. میرے تمام ویڈیوز جو ہیں رد شرک, رد فرق باطلہ, باطل فرقوں کے رد میں ہیں, یا سائنس یا اللہ کی زمین میں اور انسانی نفوس میں اور کائنات میں پائے جانے والے عجائبات اور غرائبات اور عجائب و غرائب کے ذریعے اللہ کی پہچان پر جو ہے مشتمل ہیں. میں نے مفتی بن کر کے فتویٰ نہیں دیا کہ نماز کے مسائل بیان کروں اور طلاق اور نکاح کی باریک اور مہین اور نازک مسائل پر خطاب کروں. تو وہ یہ سید فیض جو ہیں وہ مفتی بن کے بات کرتے ہیں, دنیا بھر کی غلطیاں کرتے ہیں. اگر استدراک کیا جائے تو کم سے کم 1500 مسٹیک نکلے گی ان کے خطابات میں. اسی لیے محمد رحمانی صاحب نے ان کا انکار کیا. اور ہمارے عوام جو ہیں اہل حدیث وہ برادرز کو بہت آگے بڑھاتے ہیں, بہت سنتے ہیں, کہتے ہیں یہ برادرز بڑے ایڈوانس ہیں, بڑے اسمارٹ ہیں, اور جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں برادرز ہی کرتے ہیں. مودودی عالم نہیں برادر ہے, اس نے کتنی بڑی جماعت قائم کر دی, دنیا بھر کی غلطیاں کی. ڈاکٹر اسرار عالم نہیں ہیں, برادر میں ہیں, دنیا بھر کے شرک اور کفر و الحاد تک کر دیا انہوں نے. مودودی ہیں, اخوانی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, اخوان المسلمین ہے مصر کی جماعت, اور سید قطب ہیں. ہزاروں غلطیاں ان لوگوں نے کی ہیں. تو یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ برادرز کے ذریعے قائم ہونے والے اداروں میں کام کرنے والے علماء ان ذمہ داران سے چونکہ تنخواہ پاتے ہیں, ان کے ماتحت کام کرتے ہیں. اور وہ جو بانیان جیسے زید پٹیل صاحب ہیں بہت قابل ہیں ماشاءاللہ, بہت کام کرتے ہیں, بڑا اچھا بول لیتے ہیں. تو اب ان کو کوئی روک نہیں پایا. کاش کے علماء روک دیتے کہ بھائی اتنے مسلمانوں کے دین کے اوپر ہونے والے شکوک و شبہات کو اتنا زیادہ پیش کریں گے تو عوام میں بھی بات پہنچ جائے گی, اور عوام ہزاروں ایسی باتیں جان جائیں گے جو ان کو معلوم نہ ہوتی, لیکن وہ جان جائیں گے تو مسلمانوں کے دل میں بھی شکوک پیدا ہوں گے. اور شیطان تو بیٹھا ہوا ہے, جو کام شیطان کرتا ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ شیطان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے وسوسہ, اور آپ وسوسے کا انتظام کر رہے ہیں. ہندوؤں کے شکوک و شبہات کو بتا رہے ہیں کہ کر کے لائن سے, تو کیا انجام ہوگا؟ وہ تمام وساوس اور وہ تمام شکوک و شبہات جو ہیں لوگ جان جائیں گے. اس لیے جو ہے ہمیں یہ کام کم سے کم نہیں کرنا چاہیے. ہم IIC کے پروگرامز کا رد نہیں کر رہے ہیں, بہت اچھے اور قابل علماء وہاں کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کام غلط ہو گیا. اس کے پہلے تعویذ گنڈے کا معاملہ آیا تھا شروع بالکل آغاز میں, وہاں پر رقیہ کے تعلق سے جو ہے دنیا بھر کے خرافات ہوئے, بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا اس سے. تو یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اکابر علماء سے مشورہ نہیں کرتے. اسی طریقے سے جو ہے یہ بدلہ پور کے اندر میں جو ہے بدلہ پور کے اندر میں علماء اہل حدیث کی قیادت و سیادت اور ان کی رہنمائی کو قبول نہ کرنے والے وہ علماء, وہ نوجوان جو وہاں کے آج ذمہ داران ہیں. جب تک شکیل صاحب تھے, شکیل صاحب ان کا سرنیم بھول رہا ہوں, شکیل ملا, وہ جب تک تھے تو وہ وہاں پر منہج محفوظ تھا. لیکن آج وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی پوسٹر میں اگر لفظ اہل حدیث ہے یا سلفی ہے تو اس کو کاٹ دیا کرتے ہیں, یا اس پر خط کھینچ دیتے ہیں, یا اس کو مٹا دیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اہل حدیث نہ کہا جائے, ہم سلفی نہیں, ہم مسلم ہیں. وہی ذاکری فساد جس کو کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ شکیل صاحب نے مجھے وہاں بلایا اور جمعہ کی نماز کے بعد میں جیسے ہی سلام پھیرا مجھے کھڑا کر دیا, اور میں نے وہاں پر ایک 25 یا آدھے گھنٹے کا خطاب کیا اور عوام کو بتایا کہ لفظ اہل حدیث اور اہل السنہ
اور اہل العصر یہ کیوں ضروری ہے، کیوں بولنا مناسب ہے، انسب ہے؟ کیونکہ بہرحال ہم نے وہ تمام باتیں بتائیں۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اگر کچھ شکوک و شبہات ہیں تو مجھ سے بیان کیے جائیں، لیکن نہیں بیان کیا۔ اس کے بعد میں عصر کی نماز میں شکیل صاحب کا اختلاف ہو گیا اور شکیل صاحب کو وہاں سے استعفیٰ دینا پڑا، اور آج وہاں پر جو نوجوان ہیں وہ لفظ اہل حدیث کے قائل نہیں۔ یہ ایک منہجی غلطی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ نوجوانوں نے علماء کی نیابت و قیادت و سیادت کو چھوڑ دیا، اپنے طور سے جو ہیں وہ اسلام کو سمجھنے کے ذمہ دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اہل حدیث کے اندر میں خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ اہل حدیث کہ شیطان جو ہے نا وہ شرک اور بدعت کے محاذ پر، مورچے پر ہم سے ہار گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان نوجوانوں کو، ان اہل حدیثوں کو، ان سلفیوں کو شرک اور بدعت کے راستے سے گمراہ کرنا مشکل ہے۔ یہ بڑے متشدد ہوتے ہیں، بڑے نشیط اور بڑے چوکس، بڑے متحمس ہوتے ہیں، انہیں شرک اور بدعت کے راستے سے گمراہ کرنا مشکل ہے۔ ان کے اکابر علماء جو ہیں بڑے نشیط ہیں، بڑے چوکس ہیں، بڑے مستعد ہیں، لہذا انہوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے اس مورچے پر جنگ چھوڑ دی اور انہوں نے منہجی طور پر ان پر مودودی کو، ڈاکٹر اسرار کو، ایڈوکیٹ فیض سید کو اور ذاکر نائک کو، ان لوگوں کو مسلط کر دیا، اور محمد علی مرزا کو، اس پلمبر کو جو ہے ہم پر حاوی کر دیا، اور ہزاروں لاکھوں اہل حدیث ان کے حسن بیان یا ان کی حسن معلومات یا کثرت معلومات کی بنیاد پر جو ہے ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار بہت ہی شاندار بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ زبیر پاکستان کے ہیں، وہ 1.5 سال تک میں ان کو سنتا رہا، بالکل صحیح جا رہے تھے، اچانک انہوں نے جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اہل حدیث بیکورڈ اس لیے ہیں اور اہل حدیث کے لوگ اکثر اخوانی اس لیے بن رہے ہیں کہ اگر ان کے اہل حدیث میں مودودی جیسے اور ڈاکٹر اسرار جیسے مدبر اور مفکر ہوتے تو اہل حدیث کے طلباء و نوجوان جو ہیں جماعت اہل حدیث کو چھوڑ کر اخوانی نہیں بنتے۔ اخوانی بننے کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث میں مودودی جیسے اور ڈاکٹر اسرار جیسے عظیم مفکرین اور مدبرین موجود نہیں ہیں۔ کیا مفکر ہیں، کیا مدبر ہیں وہ لوگ؟ ہر ویڈیو میں، ہر کتاب میں ہزاروں لاکھوں غلطیاں ہیں ان کے۔ پورا دین جو ہے فساد ہے اور منہجی فساد کا شکار ہے، پوری دنیا میں فساد پیدا کر کے رکھ دیا ہے۔ اخوانیوں نے شیعوں کو اپنے سے وابستہ کر کے، اپنے اندر مدغم کر کے، اپنے میں ضم کر کے پورے مشرق وسطیٰ میں، اسلامی کنٹریز میں جو ہے فساد پیدا کر دیا، کشت خون کا بازار پیدا کر دیا، اور اخوانیوں نے، ان معصونیوں نے، ان وسیع نظروں نے جو ہے پوری دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروا دیا، اور بڑے بڑے حکام اور سلاطین کا تختہ پلٹا، وزراء کو اور وزیروں کو جو ہے قتل کیا اور اماموں کو قتل کیا۔ ہاں، یوسف القرضاوی اخوانی، جمال الدین افغانی اور حسن بننا، یہ سب لوگ جو ہیں خود کش بم کے قائل ہیں۔ یہ جو ہیں ایسے نوجوانوں کے قائل ہیں جو بم باندھ کر کے کود جائیں اور ہزاروں مسلمانوں کو، لوگوں کو مروا دیں۔ جی ہاں، قرضاوی کی کتاب ہے، ان کا فتویٰ ہے کہ خودکشی بم جو ہے لگا کر کے عوام کے بیچ میں جا کر پھٹ جاؤ اور لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، یہ ان کا دین ہے۔ ایک انسان کا قتل کرنا بھی ساری انسانیت کا قتل ہے قرآن عظیم کے مطابق، اور یہ لوگ جو ہیں ہزاروں مسلمانوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے درجنوں حکام اور سلاطین کا قتل کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو اخوانی فلسفہ فکر و نظر کے تحت جو ہے قتل کروا دیا۔ مصر میں جو ہے یہ دین کی اقامت نہیں کر پائے، اور جس مقام پر اقامت دین ہو گئی ان کی، یعنی اقامت اخوانیت ہو گئی، اقامت دین تو کیا کر پائیں گے، اقامت اخوانیت جب ہو گئی، انہوں نے کبھی وعدہ پورا نہیں کیا، کبھی دین نہیں قائم کیا۔ وہی جمہوریت اور وہی اخوانیت اور وہی شیعیت اور وہی تقلید اور وہی تصوف اور وہی وجودی اور شہودی اور حلولی عقیدہ، بالکل گمراہ یہ لوگ۔ تو یہ جو ہے
تو جماعت اسلامی جو ہے مودودی اور اسرار، ڈاکٹر اسرار اور مودودی صاحب کے ہم لوگ جو ہیں، ہمارے جو نوجوان شکار ہو گئے ہیں، ہم تمام نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں اور علماء سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو علماء کتابیں لکھتے ہیں، جو مصنفین ہیں، وہ اپنی کتابوں میں، اور جو علماء چینلز کے ذریعے جو ہے خطابات کرتے ہیں، وہ چینلز میں نوجوانوں کو آگاہ کریں کہ اہل بدعت اور اہل شرک اور اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی اور افغانستان کے حزب معصومی، ان لوگوں سے دور رہیے، اور ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو سے دور رہیے، ندیم بازدی کے رد ہندو مت کے جو ویڈیوز ہیں ان سے دور رہیے، اور برادرز کے خطابات اگر ٹھیک ہے بھائی، اب وہ قائم ہیں ان کے پروگرام، اس میں علماء خطاب کرتے ہیں، سنیے، لیکن کم سے کم برادرز کے ان نظریات کو محسوس کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس سے دور رہیں۔ اس قسم کی ویڈیو مت دیکھا کریے جس میں جو ہے مسلمانوں کے دین پر وارد ہونے والے شکوک و شبہات کو گن کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو بدلا پور کے اندر جب میں گیا تو وہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں، اور اس طریقے سے نالا سپارہ کا میں آپ سے بول چکا ہوں، واہولی میں بھی یہی حال ہے، تلولی کے لوگوں نے بھی وہاں پر انکار، تلولی نہیں واہولی کے لوگوں نے بھی الیکشن میں نہیں لیا، اور اسی بنا پر کہ آزادی، علماء سے تھوڑا سا اختلاف، شیخ عبدالسلام سلفی اتنا کام کرتے ہیں لیکن بلا وجہ شیخ عبدالسلام سلفی سے اختلاف کر کے جماعت کا انتخاب نہیں کروایا اور جمعیت اہل حدیث وہاں قائم نہیں کی۔ میں وہاں پر میں ناظم اعلیٰ تھا، میرے ماتحت جو ہے واہولی میں، مہاپولی میں اور نالا سپارہ میں، یہاں پر جو ہے جماعت قائم نہیں کی گئی، اور یہی آزاد خیالی کہ ہم علماء کے ماتحت کیوں ہوں، انہوں نے یہ غلطی کر دی، انہوں نے یہ کہا تھا نہیں کیا، ہم نہیں جماعت قائم کریں گے۔ تو یہ جو ہے آزاد خیالی اور وسیع النظری، وسیع المشربی جو ہے کافی نقصان دہ، سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ میں بنگلور کے اندر میں شیخ عبدالعظیم صاحب جو ہیں، شیخ عبدالعظیم مدنی ایک عظیم عالم ہیں، ان کے بھائی عبدالحسیب مدنی جو ہیں ایک عظیم عالم ہیں ماشاءاللہ، لیکن عمر آباد کے ادارے کے اندر میں ان کی نیابت و قیادت مسلم ہے، اور وہاں پر وہ جو ہیں اس کے بانی تو نہیں ہیں، لیکن عمر آباد کے مدرسے میں شیخ عبدالعظیم جو ہیں اور شیخ عبدالحسیب جو ہیں وہاں شامل ہیں، اور شیخ عبدالعظیم مدنی صاحب جو ہیں وہ یوسف القرضاوی کی موت کے بعد ہونے والی سوگ کی محفل میں چلے گئے، اور وہاں پر ان کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات کہے، اور وہاں پر جو ہے ان کا ذکر کیا گیا، جبکہ یوسف القرضاوی ایک اخوانی ہے، ایک فسادی مولوی ہے، اس نے کتنی حرام چیزوں کو حلال اور کتنی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ہمارے تمام سلفی علماء پوری دنیا کے جو ہیں اس کے مخالف ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارا ویڈیو بھی ہے، اور بہت سے ویڈیوز انشاءاللہ مستقبل میں آنے والے ہیں۔ تو اب ہمارے علماء اہل حدیث میں اتنی بڑی شخصیت اب شیخ عبدالعظیم جو ہیں وہ وہاں چلے گئے، جبکہ کوئی بھی عالم جو ہے اس سے متفق نہیں، بلکہ ابو رضوان محمدی صاحب نے ان کا نام تو نہیں لیا، اور بغیر نام لیے یہ ذکر کر دیا کہ ہمارے کچھ علماء جو ہے شیخ یوسف القرضاوی کے موت کے بعد ہونے والی سوگ کی میٹنگ میں چلے گئے، مطلب ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ یوں ہی سدھارتھ نگر میں ایک تلکہانہ کا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے جو بانیان ہیں، جو مؤسسین ہیں، وہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر اہل حدیث کے اکثر علماء، 80% علماء جو ہیں اہل حدیث کے ہیں وہاں پر، اور اہل حدیثیت ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر بہرحال کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے وہاں پر اخوانیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، جس طریقے سے عمر آباد کے اندر جو ہے معاملہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اہل حدیث مدارس ہیں، اگر اس میں اخوانیت کی شمولیت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یا تو ہمیں اہل حدیث علماء کو چاہیے کہ اپنے تمام اہل حدیث علماء کو وہاں سے الگ کر لیا جائے اور اس کو اخوانی مدرسہ بننے دیا جائے، یا پھر یہ کہ اس پر ہمیں قبضہ کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنا چاہیے، اور ان کی اصلاح کر کے ان کو صحیح منہج، صحیح راستے پر لانا چاہیے۔ تو تلکہانہ کا مدرسہ، میں وہاں پر خود گیا تھا بائک سے، جب میں نے پورا دورہ کیا تھا تو تلکہانہ کا مدرسہ بھی میں نے دیکھا تھا، اور شیخ اجمل منظور مدنی کو وہاں پر بچپن میں داخل کر دیا گیا تھا، لیکن آپ کے نانا نے جو ہے وہاں سے نکلوا دیا تھا اسی بنا پر کہ اس میں اخوانیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اور آج بحمدہ تعالیٰ شیخ اجمل منظور مدنی نے اخوانیت کے رد میں جو ہے 100-150 ویڈیوز بنائے ہیں ماشاءاللہ، 85 ویڈیوز تو ایک ساتھ میں موصوف کے ایک لنک پر موجود ہیں انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے تلکہانہ کا مدرسہ ہے،
اور وہ جو ہے عمر آباد کا جو ادارہ ہے، وہاں پر جو ہے عمر آباد کے اس ادارے کے جو بانیان اور جو مؤسسین ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر جو ہے تحریکیت اور اخوانیت سے متاثر ہیں، اور وہاں کے ایک عالم نے بہت ہی بلیغ، بہت ہی زوردار خطبہ دیا، اس میں علماء اہل حدیث کا رد کیا، وہ ان علماء کا رد کیا جو اس کو اخوانیت زدہ بتاتے ہیں۔ جب میری کتاب وہاں پر پہنچی، ایک کتاب میں نے لکھی تھی آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے، جماعت اسلامی کی شیعہ دوستی، تو وہاں کے ایک سلفی عالم جو اس وقت وہاں پر ناظم تھے مدرسے کے، اس کا مطالعہ کر کے ایک بڑے جلسے میں، یعنی جو سال میں ایک بار اینول فنکشن جو ہوتا ہے، وہاں پر اس پوری کتاب کا نچوڑ کر دیا، خلاصہ کر دیا، ہنگامہ مچ گیا وہاں پر۔ تو وہاں پر جو اخوانی تھے ان میں اور علماء اہل حدیث میں بہت ہی لے دے ہوئی۔ اس وقت جو ہے فاروق عمری صاحب جو ہیں نوجوان تھے، وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے، موصوف نے مجھے باخبر کیا کہ عبدالودود صاحب، میں اس وقت وہاں موجود تھا، اور اس ہمارے شیخ الجامعہ نے آپ کی کتاب کے ذریعے پورا مضمون تیار کیا، اور 1 گھنٹے تک جو ہے اخوانیت کا اور جماعت اسلامی کا اور مودودیت کا رد کیا۔ تو وہاں بڑا فساد پیدا ہوا۔ پھر وہاں کے طلباء نے 300 کتابیں میری منگوائیں۔ پھر بامبے فون کیا گیا کاندی ولی، انہوں نے مختار ندوی صاحب کو علیہ الرحمہ فون کیا، انہوں نے جامعہ اسلامیہ میں فون کیا، اور جامعہ اسلامیہ کے علماء نے مجھے بتایا کہ وہاں پر آپ کی کتاب مطلوب ہے، لیکن میرے پاس 10-15 کتابیں موجود تھیں، وہ ہم نے روانہ کر دیں اور کہا کہ بھائی اس کتاب کو آپ چھاپ لیجئے۔ تو میری اس کتاب کے ذریعے وہاں پر ہنگامہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو جماعت اسلامی سے متاثر تھے، ان میں مودودیت اور اخوانیت کے جراثیم پائے جاتے تھے، اسی لیے تو وہاں پر یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ بہرحال اب کلیان کے اندر بھی جو ہے اہل حدیث، یہ ہماری مسجد جو ہے بڑی محنت اور مشقت کے ذریعے یہ نظام یہاں قائم کیا گیا ہے، اور یہاں پر جلال خاندان جو ہے بحمد ہی تعالیٰ میرے سامنے ان کا ارتقاء ہوا، میرے سامنے یہ تبلیغی جماعت سے نکل کر آہستہ آہستہ توحید کی وادیوں میں شامل ہوئے اور توحید کے اندر داخل ہوئے، اور پھر ایک ساتھ ان پورے بھائیوں نے، پورے خاندان جو ہیں سلفیت کو اختیار کر لیا، اور پھر بہت ہی چمتکاری اور بہت ہی کرامتی انداز میں جو ہے یہ مسجد جو ہے ہمارے قبضے میں آ گئی، اور پھر یہاں پر اقامت جمعیت اہل حدیث ہو گئی بحمد ہی تعالیٰ۔ اور یہ تو تمام جو بھائی ہیں، برادرس ہیں، جو ہے ذنون صاحب ہیں، اور مرسلین صاحب ہیں، اور فیصل صاحب ہیں، زمان صاحب ہیں، ایک ان کے بھائی منا بھی ہیں، 5 بھائی ہیں، لیکن اس میں متحرک اور فعال جو ہیں وہ مرسلین صاحب ہیں، ذنون صاحب ہیں، اور فیصل جلال صاحب بھی ہیں۔ ان لوگوں کی کاوشوں کے ذریعے یہاں ایک عظیم سلفی نظام قائم ہوا، لیکن یہاں پر جو ہے کچھ لوگ جو ہیں جو اخوانیت زدہ ہیں، یہ آ کر کے جمعہ کی نماز کے بعد میں ہمارے ائمہ سے، ہمارے خطیبوں سے بحث کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، اور منتھلی جو اور ویکلی جو دروس ہوتے ہیں ان دروس کے بعد میں ہمارے علماء سے اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور لوگوں سے مل کر کہتے ہیں کہ یہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو پروگرام کرواتے ہیں، جو دروس کرواتے ہیں، جو علماء کو بلواتے ہیں جمعہ کے خطبوں کے لیے، یہ فسادی ہیں، ان کو یہاں سے ہٹا دو اور فلاں آدمی کے زیر انتظام کر دو، جبکہ ایسا کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بات کھل کے سامنے نہ آئے، جو احقاق حق نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اخوانیت کے راستے پر ہو، اور کچھ اخوانی جو ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، اور وہ کچھ اسی خاندان کے لوگوں سے مل کر کے جو ہے یہ کاوش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بند کر دیا جائے، ایسے علماء کو نہ بلایا جائے، اخوانیت کا رد نہ کیا جائے، جماعت اسلامی کا رد نہ کیا جائے، کسی کا نام نہ لیا جائے، مودودی کی مخالفت نہ کی جائے۔ اس قسم کی کاوشیں ہوتی ہیں، اور یہ آ کر کے ملتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، پھر چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا۔ تو یہ تمام باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے منہ لگا لیا ہے۔ اہل حدیث کے ذمہ داروں کا یہ فرض ہے کہ وہ اخوانیوں کو اور دوسرے مسلک کے لوگوں کو مسجد میں کسی قسم کا دخل نہ دیں، اور ان سے اگر تعاون لیں گے، ان سے کنٹریبیوشن لیں گے، تو اس کنٹریبیوشن کے زیر اثر یہ لوگ ہم پر
اثر انداز ہوں گے، ہم پر زور ڈالیں گے، لہٰذا ایسے لوگوں سے تعاون نہ لیا جائے جو 10,000 5,000 20,000 کا تعاون دینے پر آمادہ ہو جائیں اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہمارے ٹرسٹیوں پر پریشر ڈالیں کہ یہ مت بلواؤ، اس عنوان پر مت بلواؤ، ان عالم کو مت بلواؤ، مودودی کی تردید مت کرو، ڈاکٹر اسرار کے خلاف نہ بولو، ہیں یہ سب یہ کرو وہ نہ کرو، اور یہ جلسے نہ کرواؤ، اس قسم کی دروس مت کرواؤ۔ یہ تمام باتیں جو ہے ہم نے اتنا چڑھا لیا ہے کہ جن مقام پر بھی ہم نے اخوانیوں کو جو ہے منہ لگایا ہے، انہوں نے ہمارا گریبان پکڑا ہے، یہ ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے سلفیت کا کام رک جاتا ہے۔ اور خود اہل حدیثوں میں ایک طبقہ ایسا ہے نوجوانوں کا جو اپنی ذاتی فکر و نظر کی تنگی اور عدم معلومات کی بنیاد پر، اپنی جہالت کی بنیاد پر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ ہوں، رد نہ کیا جائے، رد شرک و رد بدعت نہ کیا جائے۔ کلیان میں 2-3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر اماموں پر بندش ہے، میرا پورا اس پر ایک ویڈیو ہے، آپ دیکھیے۔ ٹرسٹیوں کو سب سے بڑی نصیحت، یہ ویڈیو کا نام ہے، ہمارے جو ٹرسٹیان ہیں وہ علم سے کورے ہیں، اکثر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو کورے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے ائمہ و علماء پر بندش عائد کرتے ہیں کہ کسی کا نام مت لو، کتابوں کے پیج نمبر مت گنواؤ، اور رد شرک مت کرو، اور مختلف مہینوں میں ہونے والی بدعات کا ذکر مت کرو، اس سے جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ یعنی اپنی مساجد اہل حدیث میں امام ہے جو خود اہل حدیث ہے، اور مسجد بھی اہل حدیث ہے، ٹرسٹی بھی اہل حدیث ہے، اور تمام لوگ وہاں پر اہل حدیث نمازی ہیں، ان مساجد میں بھی کہتے ہیں کہ آپ حق مت بولیے، جبکہ یہ لوگ اسٹیج میں اور اپنی مساجد میں بڑے بڑے جلسوں میں ہمارے علماء ہماری تردید کرتے ہیں، ہمیں گمراہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پریشانی ہے۔ محترم حضرات، جو لوگ برادرز میں سے ہیں جو عالم اور فاضل نہیں ہیں، جنہوں نے کسی مستقل مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا ہے، انہیں دین کے مبادیات سے متعلق معلومات نہیں ہوتی ہے، اور وہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون کون سے اقدامات اور کون کون سے پروگرام جو ہیں ہمیں کرنا چاہیے اور کون سے نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ علماء ہی کی باریک بینی ہے، خردہ بینی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے سوال و جواب کا تعلق بھی جو ہے علماء سے ہے۔ علماء کا یہ فرض ہے کہ علماء جو ہیں سوال جواب کی محفل یا میٹنگ قائم کریں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو شہرت کی بنیاد پر یا اپنے مقبول ہونے کی بنیاد پر اور عام ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ مثل مفتیان کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوال جواب کی نشست قائم کر دیتے ہیں، جیسے ذاکر نائک نے کی تھی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں جیسے کہ ہمارے زید پٹیل صاحب بھی ہیں، اور ایڈوکیٹ فیض سید بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں لیکن مثل علماء کے دینی مسائل پر سوال جواب کی نشست قائم کر دیتے ہیں اور مفتی بن کر جواب دیا کرتے ہیں۔ غالباً زید پٹیل صاحب نے یہ ذمہ داری غالباً کم کر دی ہے، اور علماء اکرام ہی اس کا جواب دیا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ جواب دیتے بھی ہوں، لہذا یہ علماء کا فرض ہے کہ ایسے برادرز کو جو کسی ادارے کے بانیان ہیں انہیں منع کیا جائے کہ وہ افتاء اور فتویٰ دینے کا کام جو ہے وہ علماء کریں گے، اور سوال جواب کا کام بھی علماء کریں گے۔ ہاں، کسی عنوان پر وہ اگر خطاب کرنا چاہیں وہ خطاب کر سکتے ہیں بھائی، لیکن کم سے کم سوال جواب کی میٹنگ جو ہے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ فیض احمد صاحب تو بالکل مفتی اور عالم بن کر کے سوال جواب کی میٹنگ قائم کرتے ہیں، اور طلاق اور نکاح تمام مسائل پر دل کھول کر بولتے ہیں اور بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ محمد رحمانی صاحب نے بھی ایک ویڈیو میں فرمایا ہے کہ موصوف کے اندر میں جو ہے تحریکی رجحان پایا جاتا ہے، یعنی اخوانیت کے کچھ جراثیم موصوف میں پائے جاتے ہیں۔ اور میں نے خود ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں ایڈوکیٹ فیض نے جو ہے ایک سوال کے جواب میں کہ جب پوچھا گیا کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے بڑے پریشان ہو کر کے کھل کے بول نہیں پا رہے تھے کہ جو اہل حدیث مساجد میں ہوتے ہیں وہ اہل حدیث ہوتے ہیں، جو ایک خاص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، سمجھ لیجیے وہ اہل حدیث ہیں۔
اور اہل حدیث بھائی آپ جہاں جائیں گے اور وہاں لکھا ہوگا کہ اہل حدیث مسجد ہے، تو وہ اہل حدیث یعنی وہ اہل حدیث کے تعلق سے کھل کر نہیں بول رہے تھے کہ اہل حدیث جو ہے ایک ایسا طبقہ ہے جو اللہ کے رسول کی احادیث پر اور قرآن عظیم کی آیات بینات پر اپنے زندگی کو استوار کرتا ہے، اور جس کا تعلق جو ہے سلف سے ہے، اسلاف سے ہے، وہ اس معاملے میں بھی پشو پیش کر رہے تھے۔ اور بہت سے مسائل میں بے شمار غلطیاں ان کی ہم نے پائیں، اگر اہتمام سے بیٹھ جائے تو ان کے ہزاروں غلطیاں ان کے اندر میں نکل سکتی ہیں۔ لہٰذا علماء جو برادرز ہیں وہ ان کو ایسا گمان ہوتا ہے کثرت مطالعہ کی بنیاد پر یا کثرت ویڈیوز کی بنیاد پر، ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم نے بہت مطالعہ کر لیا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جتنا ہم آگے بڑھتے ہیں مطالعے کے اندر میں اتنا ہی اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے، اتنی ہی ہمیں اپنی کمی معلوم پڑتی ہے۔ جتنا اندر جائیے گہرائی میں اتنا ہی معلوم پڑتا ہے کہ ہم کتنا کم جاننے والے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو کام علماء کا ہے، جو کام مفتیان کا ہے، جو کام فقہا کا ہے، وہ کام ان کو کرنے دیا جائے، اور برادرز حضرات جو ہیں وہ سوال جواب کی نشست قائم نہ کریں، ورنہ غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ اور ہمارے اکابر علماء جو بڑے علماء ہیں، جو مدنی علماء ہیں خاص طور سے، ان کا یہ فرض ہے کہ کم سے کم مسالک باطلہ کے بارے میں ان کو معلومات ہونا چاہیے۔ اب شیخ عبدالعظیم مدنی جو ہیں، جو بنگلور کے ہیں، وہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا ان کا نام ہے، لیکن موصوف کو یہ خبر نہیں کہ اخوانیت کیا ہوتی ہے۔ تبھی تو آپ یوسف القرضاوی کی موت کے بعد ہونے والے اس جلسے میں چلے گئے جہاں پر ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر موصوف نے بھی غالباً کچھ خطاب فرمایا ہو، جبکہ یوسف القرضاوی جو ہے ایک اخوانی اور بہت ہی زیادہ غلیظ، بہت ہی بڑا گمراہ عالم ہے، جس نے جو ہے شیعوں سے ہاتھ ملایا ہے، جس میں ماسونیت اور شیعیت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ لہذا ان کا یہ فرض تھا کہ انکار کر دیتے، لیکن موصوف نے وہاں جا کر قرضاوی کی زندگی پر خطاب کیا، جبکہ قرضاوی کا انکار کیا گیا ہے۔ قرضاوی اخوانی ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھ جو ہیں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ان کا فتویٰ ہے کہ خود کش بم کو لگا کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمان بادشاہوں اور خلفاء کو قتل کرنے کے قائل ہیں، اور یہ دہشت گردی کے قائل ہیں۔ ان کی کتاب میں صاف صاف فتویٰ ہے۔ یہ بے پردگی کے قائل ہیں، یہ موسیقی کو حلال بولتے ہیں۔ بے شمار ان میں خطائیں، بے شمار غلطیاں ان میں پائی جاتی ہیں، اور اہل حدیث علماء نے ان کا رد کیا ہے۔ لیکن شیخ عبدالعظیم مدنی صاحب وہاں چلے گئے۔ شیخ عبدالعظیم مدنی ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور کلان میں آئے تھے، اور کلان میں ٹائم بہت کم تھا، ان کی فلائٹ جانے والی تھی، اور میں بائک کا ماہر ہوں، تو لہٰذا علماء نے کہا، شیخ عبدالسلام سلفی نے حکم دیا کہ آپ جو ہیں ان کو صحیح وقت پر پلین چھوٹنے کے پہلے وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ آپ ٹھیک سے بیٹھ جائیے پکڑ کر کے مضبوطی کے ساتھ میں، اور پھر میں ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے، جو کہ غلط تھا بہرحال، مجھے ایسا نہیں، لیکن ان کا پلین چھوٹ جاتا، اور میں چونکہ پرانا کھلاڑی ہوں، اچھی ڈرائیونگ کرتا ہوں، پورے ہندوستان کے 5 اسٹیٹ کا میں نے دورہ کیا بائک کے ذریعے سے، لہذا میں نے پورے احتیاط کے ساتھ میں بے حد کامیابی کے ساتھ میں ان کو پہنچایا، اور اس طرح میرا پہلی بار ان سے سابقہ پڑا اور ان سے تعارف ہوا۔ لیکن تعلقات اپنے مقام پر ہیں، ان کا ادب اپنے مقام پر ہے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یوسف قرضاوی کے سوگ والی محفل میں جا کر اس پر خطاب کرنا، کیا یہ اس بات کی دعوت نہیں ہے کہ اہل حدیث عوام جو ہیں یوسف القرضاوی کو حق پر مان لیں، اور یہ گمان کریں کہ یوسف قرضاوی ایک عظیم عالم ہے کیونکہ شیخ عبدالعظیم مدنی اس پر خطاب کر رہے ہیں؟ ہمارے علماء میں سے بعض علماء نے ان کا نام نہیں لیا اور اشارہ کر دیا کہ ہمارے کچھ علماء جو ہیں یوسف القرضاوی، نام لینا چاہیے ہم کو۔ جس واقعے کے ذریعے سے سلفیت میں گمراہی کے آثار کا امکان ہو وہاں ہم کو نام لے کے بولنا چاہیے۔ یوں ہی آج ہمارے بہت سے بمبئی کے اندر میں نو عمر اور چھوٹی عمر کے نوجوان، یعنی 30 35 32 سال کے کچھ ایسے علماء ہیں جو تقویٰ پر، نیکی پر، طلاق پر، دینداری پر، پرہیزگاری پر خطاب کرتے ہیں، بحمدہ تعالیٰ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ تاریخ سلفیت
اور عقائد کی شدت کے بارے میں، عقائد کے اہتمام کے بارے میں خطاب بہت کم ہوتا ہے۔ اور ہمارے علماء کا یہ فرض ہے کہ جن مقامات پر ان کو دعوت دی جاتی ہے وہ یہ معلوم کر لیں کہ انتظام کرنے والے طلباء اگرچہ اہل حدیث ہوں لیکن کہیں ان کا تعلق اخوانیت سے تو نہیں ہے، کہیں وہ عوام کے لیے نرم گوشہ تو رکھنے والے نہیں ہیں۔ نرم گوشے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے اہل حدیث نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ باطل افکار کا رد نہ کیا جائے، شرک اور بدعت کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، سلفیت کا اس بات نہ کیا جائے، رد شرک رد بدعت نہ کیا جائے، اخوانیت کا رد نہ کیا جائے، جماعت اسلامی مودودی اور ڈاکٹر اسرار کا رد نہ کیا جائے اور محبت والی باتیں کی جائیں۔ یعنی دین کے اندر میں مسلمانوں کو ڈائبٹیز کا مرض دینے والے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈائبیٹک ہو جائیں، ان میں شوگر کی بیماری آ جائے۔ میٹھی میٹھی پیاری پیاری سنتیں، جیسے ہمارے بریلوی حضرات نبی کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری سنتیں، تو ایسی ان کی میٹھی میٹھی بولیاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے اندر میں ایمانی ڈائبٹیز پیدا کر دیں گی۔ ہمیں شدید بننا ہوگا، ہمیں صحیح اور منہجی بننا ہوگا، ہمیں کسی بھی قسم سے جو ہے ایسے باطل افکار کے حاملین سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے جن میں اخوانیت پائی جاتی ہے، جن میں خارجیت پائی جاتی ہے۔ یہ اخوان المسلمین کے ماننے والے، یہ اخوان المسلمین کے علماء سید قطب، حسن بنا، جمال الدین افغانی، یوسف القرضاوی، سید قطب، مودودی، یہ تمام، اور قرضاوی، یہ تمام لوگ جو ہیں باطل علماء میں سے ہیں۔ ان میں علماء تو بہت کم ہیں، کم سے کم مودودی تو عالم نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار تو عالم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ہر ویڈیو کے اندر میں 5 6 10 غلطیاں کی ہیں، اور ہم نے اپنے کئی ویڈیوز میں ان کا رد کیا ہے۔ تو ہمارے اہل حدیث طلباء و طالبات اور اہل حدیث عوام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے واسطے اپنا ایمان برباد نہ کریں اور جماعت اسلامی کے تعلق سے اپنے دل میں نرم گوشہ نہ پیدا کریں۔ اگر وہ مودودی کی کتابوں کو پڑھیں گے، اگر وہ ڈاکٹر اسرار کو فالو کریں گے، اگر وہ محمد علی انجینئر کی بات کو مانیں گے، ان کے ویڈیوز کو سنیں گے، تو قرآن عظیم میں ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ شیطان جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر دے گا، شک پیدا کر دے گا، ارتیابیت پیدا کر دے گا، تشکیک پیدا کر دے گا۔ لہٰذا ہم تمام علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایسے منتظمین کی محافل میں تحقیق کر لیا کریں کہ کہیں یہ طلباء کا گروپ اگرچہ اہل حدیث ہے، کہیں یہ اخوانیت کا علمبردار تو نہیں ہے، کیونکہ کلان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں اخوانیت جو ہے مطلقہ تو نہیں ہے اور اس درجہ میں نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل حدیث علماء کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے استعمال کیا۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کسی بھی شہر کی تنظیم میں، جماعت اہل حدیث میں یا جمعیت اہل حدیث میں اگر کچھ غیر منہجی قسم کے ممبران شامل ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر مساجد میں اگر تحریکی یا دیوبندی یا تبلیغی یا بریلوی قسم کے لوگ جو ہیں ہماری مسجدوں کے ٹرسٹ میں شامل ہیں یا ہمارے جمعیت اہل حدیث کے اندر شامل ہیں، تو ہمیں ان کا رد کرنا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کو سلفیت کو جو ہے بصیرت اور بصارت کی بنیاد پر اور تحقیق کرنے کے بعد داخل ہونا چاہیے۔ اگر ان لوگوں میں جو ممبران ہیں یا جو اہل حدیث کا تعاون کرنے پر آمادہ ہیں یا کسی قدر تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، بھیونڈی کے اندر میں جو ہیں جاوید آدمی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھری محفل میں سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ اہل حدیث وغیرہ کیا ہے، ہمیں مسلم ہونا چاہیے، اور مسلم بھی کیا ہے، ہمیں مانوتا، ہمیں انسانیت کا علمبردار ہونا چاہیے۔ اور موصوف جو ہیں مانوتا سمیتی کے بھی صدر ہیں، اسی لیے تو انہوں نے لفظ مسلم جو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمین رکھا ہے۔ تو لفظ اہل حدیث کا انکار اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے، ہم آپ کو منا لیں گے، بعد میں انشاءاللہ آمادہ کر لیں گے، لیکن مسلمین کے لفظ کا بھی استعمال ان کو ناگوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو، مسلمانوں کو انسانیت ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر ہو گیا۔ وہاں پر امجد صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیے، آپ نے یہ بول کر جو ہے کافی بڑی غلطی کی ہے، آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ وہاں جماعت میں تھوڑا سا انتشار ہوا، کچھ لے دے ہوئی، تو ایسے لوگوں کو تو جماعت سے خارج کر دینا چاہیے، ان کا تعاون بالکل نہیں لینا چاہیے۔
جو لفظ اہل حدیث تو چھوڑ دیجئے، لفظ مسلم کے لیے بھی جو ہے ان کا دل آمادہ نہیں ہے۔ وہ جو صحیح مانتے ہیں مانوتا مانوتا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر کی طرح جو ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں، ذاکری قسم کے جو لوگ ہیں، تو ان کے ماتحت جو نظام قائم ہوگا وہاں پر ویسے ہی لوگ پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی سلفیت اور اپنی تنظیم اور اپنی جمعیت کے اندر میں جو ہے پالیوشن کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم تمام علماء سے گزارش کرتے ہیں، جو ہمارے بمبئی کے اور ہندوستان کے مدارس میں جو علماء اکرام ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ منہج کے بارے میں اچھے اچھے مضامین جو ہیں تیار کر کے، ویسے ہندوستان میں اس وقت جو ہے شیخ ابو رضوان محمدی اور شیخ عنایت اللہ مدنی اور شیخ منظور مدنی، ابو زید ضمیر وغیرہ ہم جو ہیں یہ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہیں، اور محمد رحمانی صاحب جو ہیں سنابلی بڑے اہتمام سے جو ہیں رد کر رہے ہیں، اور صحیح منہج کے بارے میں جو ہے، اور شیخ عنایت اللہ مدنی کی کتاب جو ہے جو ترجمہ کیا ہے جدید مناہج، یہی نام ہے نا اس کا، جدید مناہج جو ہے کتاب لکھی ہے اور ترجمہ کیا ہے، یہ بے حد مفید کتاب ہے۔ میں اس کا بالاستیاب مطالعہ کر رہا ہوں، کاش کہ یہ کتاب مجھے پہلے مل گئی ہوتی۔ تو بہرحال ہمارے علماء کا یہ فرض ہے کہ جس مقام پر ان کا خطبہ ہو تو چاہے لاکھ بندش ہو، وہ کھل کر کے تاریخ اہل حدیث پر خطاب کریں اور اہل حدیثوں کو بتائیں کہ علماء اہل حدیث نے کس طریقے سے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا، اور کس مصیبت کے ساتھ میں جو ہے، کتنی پریشانیوں کے ساتھ میں ہندوستان میں اقامت مسلک اہل حدیث کا امکان پیدا کیا، اور پوری دنیا میں جو ہے سعودیوں نے جو ہے اخوان المسلمین کی جماعت وہاں قائم نہیں ہونے دی ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے انکار کر دیا تھا جب شیخ حسن بنا جو ہے وہاں پہنچے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں اپنی تنظیم قائم کرنے دیجیے، ہمیں اپنا آفس کھولنے دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں؟ کہا کہ ہم یہ جماعت کا نام ہے الاخوان المسلمون، تو کہا کہ اس سے کیا کریں گے آپ؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے بھائی چارہ پیدا ہو، دوستی و قربت پیدا ہو۔ کہا کہ دیکھیے یہ عرب کنٹری ہے اور ہم تمام جو ہیں اخوان ہیں اور تمام مسلمون ہیں، آپس میں محبت ہے، آپ وہاں جائیے، وہاں پر اپنا آفس کھولیے جہاں پر اخوانیت نہ ہو، یعنی بھائی چارگی نہ ہو، جہاں پر اسلام نہ ہو، بحمد ہی تعالیٰ یہاں توحید کا ماحول ہے، آپ وہاں جائیے۔ اس کے بعد جب وہ کھڑے، اور ان کی ہمت نہیں پڑی کہ مزید زور ڈال سکیں شاہ عبدالعزیز کے سامنے، جب وہ کھڑے ہو گئے شیخ حسن البنا، تو انہوں نے کہا اخرجہ ہوا صاحب الفتنہ، اس کو باہر نکالو، یہ فتنے والا ہے، یہ فتنے والا ہے۔ لیکن بعد میں جو ہے شاہ فیصل کے زمانے میں جب ان پر مصر میں ظلم ہوا اور کچھ پریشان کیے گئے، تو شاہ فیصل نے کچھ قیدوں کے ساتھ میں، کچھ محدودیت کے ساتھ میں ان کو یہاں پر اقامت کی پرمیشن دے دی، اجازت دے دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بے ایمانی کی اور انڈر گراؤنڈ اسکیم کے تحت یہاں پر بھی فساد پیدا کرنا چاہا، یہاں پر بھی جو ہے اسلامی حکومت کے خلاف کوشش ان لوگوں نے کی۔ یہ خوارج ہیں، یہ معتزلہ ہیں، یہ عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر اپنی نئی راہوں پر چلنے والے ہیں، یہ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے ہیں، یہ علماء کو باطل قرار دے کر کے ان کو طاغوت ثابت کرتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے قتل عام کے علمبردار ہیں یا اس کے ماننے والے ہیں۔ یوسف القرضاوی کا یہ فتویٰ ہے کہ خود کش بم کو لگا کر مجمع کے اندر گھس جانا اور بے گناہوں کو مارنا جائز ہے۔ اقامت دین کے لیے اور اقامت حکومت اسلامیہ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، جبکہ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا جو ہے ساری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے جو ہے ساری انسانیت کو قتل کرتے ہیں خود کش بم کے ذریعے سے۔ لہذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں ان عناوین پر کتابچے تیار کریں، اور مرکزی جماعتیں اور صوبائی جماعتیں جو ہیں ایسی کتابیں لکھیں جس میں لفظ اہل حدیث اور لفظ اہل السنہ و اہل الاثر اس بارے میں جو بے ٹوک مضبوط دلائل پیش کیے جائیں اور عوام کے لیے ایک تحریک چلائی جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ لفظ اہل حدیث کا استعمال کرنا لازم یا واجب ہے، لیکن اس کی صحیح معرفت، اس کی صحیح افادیت جو ہے عوام کے سامنے آنا چاہیے، اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں یقیناً وہ اہل حدیثیت میں شک کرنے والے ہیں، یقیناً انڈر گراؤنڈ میں زیر زمین ان کا تعلق اخوانیوں سے ہوگا۔ لہٰذا اخوانیوں کو منہ نہ لگایا جائے،
اور اپنی مساجد میں بندش عائد کر دی جائے کہ ہمارے خطبہ سے اور ہمارے علماء سے اخوانی جو ہیں مسجد کے اندر میں آ کر کے سوال جواب نہ کریں، اگر سوال جواب کرنا ہے لکھ کر دیں، باہر ملیں یا ٹیلی فون کے ذریعے کریں، کیونکہ یہاں پر جب بحث کرتے ہیں تو وہ آمادہ جنگ تنگ آمد بجنگ آمد یہ جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور عوام کے سامنے ان شکوک کو ظاہر کرتے ہیں، اور اہل حدیث عوام بھی ان سے واقف ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے جنگ جمل اور جنگ، آج ہی میرے کچھ بچوں جن کو میں عربی پڑھا رہا تھا گرامر، تو ان بچوں نے کہا کہ ودود صاحب سر آپ کیا فرماتے ہیں، یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم بچے ہو اور یہ صحابہ کے آپسی معاملات ہیں اور یہ بڑوں کے واقعات ہیں، بڑوں کی آپس کے اختلافات ہیں، اور یہ بڑوں میں رہنے دو، جب وقت آئے گا تو ہم تم کو بتا دیں گے۔ ہم نے ان کو نہیں بتایا، پھر کہا کہ تو کچھ بنیاد بتا دی، تو میں نے تمہیداً کچھ روشنی ڈال دی اور بتایا کہ صحابہ کرام کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے اور جنگ صفین اور جنگ جمل کے واقع ہونے کے اسباب کیا تھے۔ تو ہمیں جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات کو بلا وجہ بیان کرنے سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ کیوں منع فرمایا ہے؟ کہ بلا وجہ جو ہے اس کی حاجت نہیں ہے، عوام جان جائیں گے تو دل میں شوق پیدا ہوں گے۔ لہذا زید پٹیل صاحب سے گزارش ہے کہ موصوف جو ہیں ایکس مسلمز کے تعلق سے جو پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں یکی بعد دیگرے کفار کے اور مشرکین کے اور کافروں کے اور دین کے دشمنوں کے اعتراض جو اسلام پر ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے اس پر مناظرہ کر رہے ہیں، یہ بند کیا جائے، کیونکہ اس سے وہ شکوک اور شبہات مسلمانوں میں عام ہو جائیں گے، جبکہ مسلمان عام طور سے ان کے چینل کو دیکھتے نہیں ہیں، یا اور اگر دیکھتے بھی ہوں گے چند لوگ تو وہ کہاں مانتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ نبی کے دشمن ہیں، یہ نبی کے مخالف ہیں، یہ دین کے مخالف ہیں، وہ تو ویسے بھی نہیں ماننے والے ہیں۔ تو ان کا جواب دینے کے چکر میں اگر ہم ایک پروگرام سیٹ کر دیں اور اس میں ان کے ان شکوک و شبہات کو بیان کریں کھل کر کے، تو وہ لاکھوں مسلمان اسلام پر وارد ہونے والے غلط ہی صحیح لیکن وہ شکوک و شبہات سامنے آ جائیں گے اور بلا وجہ مسلمان جو ہیں ان کفریات سے واقف ہو جائیں گے۔ ارے ہمارے پاس زندگی بہت کم ہے، بہت محدود ہے، ہمیں تو نیکی اور اچھی باتوں کو جاننا چاہیے، نہ کہ اسلام پر وارد ہونے والے باطل شکوک و شبہات کا ہم جانکار بن جائیں۔ شیطان تو بیٹھا ہے وسوسہ پیدا کرنے کے لیے اور دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، لہذا جو ہے ہم تمام برادران سے اور برادرز سے گزارش کرتے ہیں کہ جن کے چینلز چلتے ہیں کہ وہ خود مفتی بن کر سوال جواب کی نشست قائم نہ کریں، بلکہ یہ جو ہے سیشن علماء کو دے دیا جائے، علماء جو ہیں ان کو بلایا جائے۔ آپ ہفتے میں 2 دن رکھیے اور علماء کو دعوت دیجیے۔ شیخ اجمل منظور مدنی ہیں، شیخ عبد الحکیم مدنی ہیں، شیخ عنایت اللہ مدنی ہیں، شیخ کفایت اللہ سنابلی ہیں، شیخ ابو رضوان محمدی، یہ اکابر علماء جو ہیں ان کو بلایا جائے، اور شیخ محمد رحمانی ہیں، ان علماء کو دعوت دی جائے اور ان کے ویڈیوز جو ہیں آپ تیار کیجئے سوال جواب کے، اور اس کے ذریعے عوام کو کم سے کم سوال جواب کی نشست جو ہیں وہ برادرز کرنے کی کوشش نہ کریں جو عالم نہیں ہیں، فاضل نہیں ہیں۔ وہ تو ہر مسئلے پر خطاب کرتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید جو ہے وہ تو ہر مسئلے پر بولتا ہے، وہ تو بند ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بڑی محنت کی ہے، لیکن ایسی بہت سی غلطیاں ان کے ویڈیوز میں ہیں، ان کے آڈیوز میں ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں اہل حدیث طلبہ و طالبات کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے افکار کی بنیاد سلف کے اقوال پر رکھیں، اور دین کو ہم صحابہ کے منہج کے مطابق، تابعین و تبع تابعین و اتباع و تبع تابعین کے منہج کے مطابق اور علماء اہل حدیث کے منہج کے مطابق جو ہیں سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ہر اس فتنے سے بچیں جو دین میں نیا ظاہر ہوا ہے، نئی تنظیموں کے نام سے، نئی جماعتوں کے نام سے، نئے افکار اور نظریات کے ناموں سے جو ہے تنظیمیں قائم ہو رہی ہیں، ان سے دور رہا جائے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔